إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرد بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والخلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین تک کہنے کی سکت نہیں بچی آپ لوگوں میں. ماحول بالکل چینج کر دیا. یہاں کے لحاظ سے حالانکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، شاید کرسیاں کافی خالی ہو گئیں. کوئی صاحب کہہ رہے تھے ہمارے یہاں کا چلن ہے پوری رات ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں لوگ. میں نے کہا 20 سال کا تجربہ مجھے بھی ہے. ہم لوگوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 بجے لاؤ 1 بجے لاؤ، محرم بنا کے تعزیہ بنا کے آرام سے بیٹھاؤ، جب چاہو تب بلواؤ. ہم پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 گھنٹہ بولنا ہے، کوئی نہیں ہوگا تو آنکھیں بند کر کے بول دیں گے. رات کے 4 بجے بولا تو ابھی تو یہ 1 ہی بجنے والا. زندگی ایسے ہی کٹ گئی. اب ہم زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے. آپ کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں، ہمتیں ہار گئے ہیں، سکت باقی نہیں رہی ہے. حوصلے جو ہیں آپ کے بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گئے ہیں. بہت کم وقت میں گفتگو کریں گے. ہمیں خوشی ہے کہ رانی کی نانگار میں آج پہلی بار ہماری حاضری ہوئی. اس سے پہلے ہم شاید یہاں نہیں آئے ہیں، مگر یہ گاؤں ہمارے لیے پریچت ہے پہلے سے ہی. بہت دنوں پہلے سے علامہ مولانا مفتی غفران رضا جو اس وقت ماریشس میں ہیں، وہ یہیں کے شہزادے ہیں جنہوں نے بڑا کارنامہ سوار کی زمین پہ انجام دیا. ان کے بھائی علامہ قاری مولانا فیضان رضا صاحب، ابھی ہم ان کے ادارے کو دیکھ کے آ رہے ہیں. طبیعت بہت خوش ہوئی، دل باغ باغ ہوا. رانی کی نانگار کا نام انہوں نے روشن کیا ہے
اور پھر یہاں الحمدللہ بڑے بڑے جید القدر جلیل القدر علماء، الحمدللہ رانی کی نانکار سے مصباحی صاحب، علامہ مولانا قمر رضا صاحب، الحمدللہ۔ پھر میں نے ابھی سنا کہ یہ حافظوں کی زمین ہے، تو ایک طرح سے جہاں یہ زرخیز زمین ہے وہیں مردم خیز بھی ہے۔ اور پھر ہمارا بڑا پرانا گہرا 20 سال پرانا وہ قاری صاحب ہمارے ہیں افروز بھائی، ابھی تک وہ جیپ سلامت ہے، وہ جیپ ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ 18 سال پہلے وہ جیپ دیکھی، آج دیکھی تو کچھ دیر دیکھتے ہی رہے۔ ہاں، تو بہرحال ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں بھائی کہ زیادہ ٹائم آپ کا ہم نہیں لیں گے، اور گفتگو کر کے آپ بھی رخصت، انشاءاللہ ہم بھی رخصت۔ شہرہ آفاق شاعر اسلام مولانا قاری نواب رضا صاحب کی دعوت خلوص پر خاکسار حاضر ہے۔ مولانا حسنین رضا صاحب اور اس مدرسے کی انتظامیہ کمیٹی کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت انتھک جد و جہد کر کے اس ادارے کو چلایا، پروان چڑھایا، خوشحالی لائے، اور آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ اس مدرسے کی بابرکت فضاؤں سے فارغ ہو کر آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا 3 حفاظ کرام کے سروں پہ دستار حفظ قرآن شریف کا پیارا تاج رکھا ہوا ہے۔ تو ہم بہتر سمجھیں گے کہ آج کی تقریر میں ہم مدرسوں کے شہزادوں اور مدرسوں کے سلیبس پر گفتگو کریں۔ اور اس ضمن میں ہم سب سے پہلے اس کتاب کی بات کرتے ہیں جس کتاب کو ان مدرسوں میں اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس کتاب کو زمانے میں قرآن شریف کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ قرآن شریف نہیں پڑھتے، بہت کم پڑھتے ہیں، اور آپ اس کے امپورٹینس کو بھی نہیں جانتے۔ سب سے زیادہ مظلوم کتاب دنیا میں اگر کوئی ہے تو ہماری یہی قرآن شریف ہے۔ سب سے زیادہ ستم اسی پہ ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ انہیں میں نے بہت بار آتے جاتے دیکھا اسٹیج پہ، بہت ذمہ دار اور محبت والے آدمی معلوم ہو رہے۔ یہ یہی ہے پردھان، ان کے یہاں کھانا کھایا تھا، میں نے ان کے بھائی نے کھلایا تھا، تو وہ کھانا جو کھلا رہے تھے تو میں نے چونکہ کھانا ہی کھاتے ہیں ہم لوگ، کرتے کے یہاں، تو ہم نے دوسری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جو زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سائیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں اور بچے کھلاتے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں یہ ہوا کہ ان کے بھائی نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے چائے پلائی اور بڑی محبت سے گفتگو کی۔ تو میں نے ان کے بھائی سے یہ کہا کہ آپ کی ترقی کا راز سمجھ میں آ گیا، آپ علماء نواز ہیں، محبت کرتے ہیں مولویوں سے، مسجدوں سے، آپ کی ترقی کا راز یہی ہے۔ تو آپ بھی اگر ترقی کرنا چاہو تو مولویوں کی چغلیاں کرنا چھوڑ دو، یہ چوراہے پہ برائیاں کرنا چھوڑ دو، اور ان کی عزت کرو، مدرسے سے پیار کرو، اور دین کو ہلکا مت سمجھو۔ مال ہونا الگ، پردھانی ہونا الگ، ضلع پنچایت کی سدسیتا الگ، مگر علماء سے محبت کرنا یہ الگ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی یہ خوبی ہے
اور خوبیوں کا اقرار کرنا چاہیے، چاہے وہ خوبی کسی میں بھی ہو۔ خوش رہیں صاحب، حالانکہ میں تو جلسے کے آخر میں بیٹھا ہوں، میرے لیے آپ کے اندر محبت کے جذبات ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ورنہ آخر میں بیٹھا ہوا وہ سب کچھ ہار چکا ہوتا ہے، سب کچھ، کیونکہ مسلمان جوشیلا ہوتا وہ پہلے سب کام کر لیتا، جو کچھ ہوتا وہیں اڑا دیتا، بولے اب ہو گیا، اسے کیا پتہ آخر میں کوئی بیچارہ مظلوم آئے گا، کئی کام کرنے ہوں گے اسے، آخر میں تقریر کرنا ناکو چنے چبانا ہے، لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے، کیونکہ 3 کام کرنے پڑتے ہیں آخر میں، جگانا، بیٹھانا، جگانا اور بیٹھائے رکھنا، اوپر سے پھر سنبھل کے بولنا۔ جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس نزاکت کو۔ آخر میں شاعری آسان ہے، کیونکہ شاعری لکھی ہوئی ہے، نواب بھائی نے لکھ لی، اسے سنانا ہے، اور ہمیں جملے وہیں پہ سیٹ کر کے کوئی جملہ خلاف شریعت نہ ہو جائے، تو آخر والا سب کچھ ہار چکا ہوتا۔ اب اگر آخر والے کے ساتھ تم محبت سے پیش آئے تو میں سمجھوں گا کہ واقعی رانی کی نانگار کے ہو، ہاں، اور اگر ایسے ہی سخاوت کی بستی، تو اب سمجھ میں آئے گی نا بھائی، اصل امتحان 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، 12 بجے سے پہلے تقریر بھی آسان، نعت بھی آسان، اور ہو بھی آسان۔ امتحان تو اب ہے، اب دیکھتا ہوں کتنی ہو کرو گے، اب یہ دیکھنا کہ کچھ بچا یا ایسے ہی یہ معاملہ۔ تو خدا تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں الحمدللہ اس وقت دیکھ رہا ہوں موسم اچھا ہے، ماحول سازگار ہے، اور 5 منٹ کے بعد پتہ لگا لوں گا کہ راکھ میں کتنی چنگاریاں ہیں، اگر ضرورت پڑی تو پھونکے ماروں گا، ورنہ پانی ڈال کے چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ مصباحی صاحب کرنے دیجئے، بچے ہیں، نو پرابلم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے میرے بزرگوں، بھائیوں، پہلی بات تو یہ مولانا نہیں ہے، یہ جو شعر پڑھ رہا تھا کبھی تم اسے مولانا سمجھو، یہ مولانا نہیں ہے، نہ یہ حافظ ہے، نہ یہ مولوی ہے، نہ یہ مدرسے کا پڑھا ہوا۔ اس نے داڑھی لگائی ہے، ٹوپی رکھی ہے، جبہ پہنا ہے، اور اسے پتہ چل جاتا کہ جلسہ کہاں ہے۔ یہ بیچارہ جلسے میں جاتا، نعت پڑھتا، نعرے لگاتا، غریب آدمی ہے، اور اپنی روزی روٹی چلاتا، اور ہم جیسے لوگ اس پہ ترس کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی آپ یہ سمجھیں کہ یار یہ بھی مولوی تھا، ایسا پڑھ جاتا کیا؟ بات سمجھ گئے؟ تو پہلے تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہونی چاہیے، ہے نا اللہ؟ حقیقت ہے نا بیٹا؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹا۔ اب جب کہ میں آپ حضرات کو بیدار کر چکا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن شریف دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہے۔ اس کا ایکو کم کر دو بھیا، اس پہ بڑا ظلم ہوا قرآن شریف پہ۔ قرآن شریف کے ماننے والوں نے بھی ظلم کیا، اور قرآن شریف کے نہ ماننے والوں نے بھی قرآن پہ ظلم کیا۔ ماننے والوں نے یہ ستم ڈھایا قرآن شریف پہ کہ انہوں نے قرآن شریف کو کپڑوں میں لپیٹ کے طاقوں میں رکھ دیا، اور اس پہ دھول چڑھتی رہی، غبار اٹھتا رہا، اور جناب والا گھروں میں ٹی ویوں کی آوازیں بلند ہوئیں، موبائلوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امر اجالا، دینک جاگرن جیسے اخبار بیٹھکوں کی میزوں پہ نظر آئے، مگر قرآن شریف نہ بیٹھک میں نظر آیا، نہ جناب والا ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آیا۔ گھر کی ایک طاق میں بند پڑا رہا، رکھا نہیں رہا، پڑا رہا۔ یہ ظلم ہے ہمارا۔ اور غیروں کا ظلم اس قرآن شریف پہ یہ ہے کہ دنیا کے نہ جانے کتنے کتے اور نہ جانے کتنی کتیاں ہیں،
جن کتوں اور کتیوں نے قرآن شریف کو جلایا پھاڑا، اسی عادلی بدلی ٹانڈا میں قرآن شریف کو کسی وقت میں ڈرم میں بند کر کے کلمہ پڑھنے والوں نے جلا دیا تھا، جنہیں دیوبندی کہتے ہیں۔ وہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں یہ قرآن شریف سویڈن میں جلایا گیا، اور اتنا جلایا گیا کہ پوری دنیا میں شور مچا۔ قرآن شریف جلایا گیا۔ قرآن شریف پھاڑا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے۔ آپ قرآن شریف کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ آپ قرآن شریف کو اتنا سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، بخار آ جا تو اس کی پھونکیں مروا لو، جاڑا لگ جا تو کسی سے دم کروا لو، آدمی قبر کی تیاری کر رہا ہو تو اس پہ سورہ یاسین پڑھوا لو۔ یہ آپ کی نظر میں، اگر تم جا رہی ہو تو ادھر سے مت جاؤ، دوسرے راستے سے جاؤ، ہیں؟ یا تو کوئی جائے گی نہیں، اور اگر گئی تو پورا محلہ ایک ساتھ اٹھے گا ان کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ادھر سے جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ وہیں، بالکل شرم کا پتہ نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ ارے آئی ہو تو سنو، یہ کیا آنا جانا کے چکر لگا رکھا ہے؟ مائیں بہنیں اچھی ہیں، سمجھدار، فوراً سمجھ گئیں، بیٹھ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان ماؤں اور بہنوں کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ دیکھو ماشاءاللہ اب ایسا لگ رہا ہے جیسے جلسے کا ماحول ہے۔ ارے نہ بھی سنیں گے مصباحی صاحب تو سنا لوں گا۔ مفتی اعظم کا فیض ہے، میرے مفتی اعظم، کوئی نہیں سنتا تو بھی سنا لیتا ہوں۔ تو میری طرف توجہ آپ کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کسی بھی بات میں ٹائم پاس نہ کر کے اپنے پوائنٹ پر بات کروں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ خوب برکتیں اور رحمتیں اتارے۔ ماشاءاللہ موجودہ پردھان، سابق پردھان سبھی بڑھیا ہیں، بہت بڑھیا ہے۔ علم دوستی رکھو اور آپس میں جھگڑے مت کرو۔ دوستی کا الفت، محبت، بھائی چارہ۔ الیکشن بھی لڑو تو اسکول کے کمرے تک، اسکول کے باہر بھائی بھائی۔ راجنیتی ایسی کرو، موجودہ پردھان جی اور پچھلے پردھان جی، راجنیتی ایسے کرو جیسے ہم ٹوائلٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ جتنی دیر ٹوائلٹ میں رہے، حالانکہ بہت خوبصورت بنائی ہے، ہر ٹوائلٹ کو ہی تو سجا رہا آدمی، گھر کو نہیں سجا رہا اتنا۔ ایسی ایسی ٹائلیں لگا دیں ٹوائلٹ میں، اور ایسے ایسے شیشے فٹ کروا رہا، اور وہ چکنے فرش کو، کتنی بڑیوں کی کمریں ٹوٹ گئیں ٹوائلٹوں میں، پاؤں پھسل گیا، بڈھا گر گیا۔ تو راجنیتی ایسے کرو جتنی دیر جیسے ٹوائلٹ کا استعمال، راجنیتی بالکل ایسے لائک یوزنگ آف ٹوائلٹ، بس اس کے علاوہ نہیں۔ ٹوائلٹ سے باہر نکلے جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے، ایسے ہی راجنیتی اسکول کے کمرے تک۔ الیکشن ہوا، جیت ہار اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ۔ توجہ ہے؟ نہ جان کی دشمنی کرو، نہ مال کی دشمنی کرو، نہ عزت و وقار کے سودے کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ نہ کوئی برادری ہوتی ہے نہ جناب والا، نہ کوئی گاؤں ہوتا ہے نہ کوئی برادری ہوتی ہے، نہ رنگ و نسل ہوتا ہے جناب والا۔ ایمان والوں کے درمیان سب سے بڑی چیز مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا اشتراک ہوتا ہے۔ خدا خوش رکھے آپ لوگوں کو۔ اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ چچا ٹھیک ہو؟ ہاں ہاں، ہمارے چچا کی طرح ہیں۔ خوش رہو، آباد رہو۔ یہ قرآن شریف، توجہ چاہوں گا صاحب، توجہ ہے؟ تو یہ جلایا گیا
قرآن شریف جلایا جاتا، پھاڑا جاتا ہے، مگر یہ دنیا بڑے احسان فراموشوں کی دنیا ہے۔ السلام خیریت سے چاہ توجہ ہے؟ اور بہت احسان فراموش رہتے ہیں اس دنیا میں۔ کنگ میکر کو کنگ مار ڈالتا ہے، جس نے بنایا اسی کا گلا کاٹ دیا۔ احسان فراموش ہے، نکمے ناہنجار ہیں لوگ۔ ارے جنہوں نے احسان کیا تھا کم سے کم ان کی تو حفاظت کی جاتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابے وہ قرآن شریف کو جلانے والوں، قرآن کو پھاڑنے والوں، ذرا گہرائی سے سوچو اور اندر جھانک کے دیکھو کہ اس پوری دنیا پہ میرے قرآن کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تم بھی سمجھ لو جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے کہ مولانا صاحب پڑھ کے پھونک دو، بلکہ قرآن شریف کے آج میں وہ احسان آپ کو بتاؤں گا۔ صبح کو یہ مت کہنا کہ مولانا عمران حنفی مراد آباد والوں نے اللہ جزائے خیر بہت اچھی تقریر کی، نہ تقریر تو ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ صبح کو یہ کہنا کہ مولانا عمران حنفی نے یہ بات جو بتائی تھی وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس بات کو ہم چوراہے پہ، ہر چوراہے پہ ریپیٹ کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ارے کیا ہو گیا احسان فراموشو نمک حرامو، قرآن شریف نے تم پر احسان کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے جگت پر۔ میرے قرآن کا یہودیوں پہ احسان، میرے قرآن کا عیسائیوں پہ احسان، میرے قرآن کا جینیوں پہ احسان، میرے قرآن کا جناب والا سماج وادیوں پہ، بہو جن بازیوں پہ، اور جناب والا ڈیموکریٹک پہ، اور جناب والا جتنی بھی پارٹیاں ہیں زمانے میں، ہر پارٹی پہ احسان ہے، ہر کالے پہ احسان، ہر گورے پہ احسان، مرد پہ احسان، عورت پہ احسان، زمین پہ احسان، آسمان پہ احسان۔ قرآن شریف کا اتنا بڑا احسان ہے زمانے میں جناب والا، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر دنیا سمجھ جائے قرآن شریف کے احسان کو، اللہ کی عزت کی قسم ساری دنیا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، زندہ باد۔ ارے کلمہ پڑھا جائے گا پوری دنیا میں، اگر ساری دنیا سمجھ لے اور تم سمجھا لو، مگر تم سمجھاتے ہی نہیں ہو۔ اب بتاؤ قرآن کا سب سے بڑا احسان دنیا پہ کیا ہے؟ رانی کی نانکار اور اطراف والوں، مدرسے کے جلسے میں ہوں، اس لیے مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس قرآن شریف کا سب سے بڑا احسان جگت سنسار پر، پوری مین کائنڈ پر، پوری بنی نوع انسان پر، اور پوری دنیا کے ہر انسان پر، چاہے وہ بلیور ہو، ڈس بلیور ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، سب پر احسان کیا ہے؟ سب پر یہ احسان ہے کہ اس قرآن شریف کی وجہ سے زمانے نے، قرآن شریف کی وجہ سے زمانے نے ترقی کی، اور قرآن شریف کی وجہ سے زمانے میں وکاس ہوا ہے۔ قرآن شریف کی وجہ سے زمانے میں پورا سماج آگے بڑھا ہے۔ جب تک قرآن نہیں آیا تھا سماج آگے نہیں بڑھا تھا، جب تک قرآن نہیں آیا تھا سماج میں وکاس نہیں تھا۔ پورے انسانی سماج کا مطالعہ کر لیجئے، پوری ہیومن سوسائٹی۔ میرا قرآن آتا ہے 1400 سال پہلے، توجہ چاہوں گا مصباحی صاحب، پورا میرا مفتی یونس رضا جیسا ذمہ دار جلیل القدر عالم بیٹھا ہے، نہایت بھولا سیدھا عالم اور بڑا قابل باصلاحیت جلیل القدر عالم۔ الحمدللہ ناز ہے ہمیں مفتی یونس رضا جیسوں پر کہ آج کے قیامت آشو فتنہ انگیز حالات میں ابھی الحمدللہ ظاہر و باطن کی یکسانیت رکھنے والے ایسے علماء ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے اسٹیجوں پہ جلوگر ہیں۔ حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن آتا ہے، یاد رکھنا آپ اگر اسکولوں میں پڑھتے ہو اور کالجوں کے اسٹوڈنٹ ہو تو یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سینوں اور دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہنوں میں فٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نوٹ کر لینا اس بات کو، میرا قرآن آتا ہے زمانے میں 1400 سال پہلے۔ دنیا میں قرآن کب آیا؟ 1400 years before Holy Quran was revealed upon Holy Prophet of Islam. مصطفیٰ جان رحمت پر قرآن 1400 سال پہلے اترا۔ کب اترا تھا جناب؟ 1400 سال پہلے۔ اب 1400 سال پہلے کے مانو سماج کو دیکھو، 1400 سال پہلے یعنی حالانکہ دنیا کو بنے ہوئے بہت زمانہ ہو گیا، حضرت آدم کو آئے ہوئے آج تقریباً 5,500 ہزار سال کا عرصہ، 6,500 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، مگر قرآن کو اترے ہوئے مولانا حسنین بیٹھ جائے
چاہیے. آپ کی محنت قابل صداد و تحسین ہے. آپ نے بہت بڑا کام کیا اور رانی کی نانکار کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا. بہت الحمدللہ مدرسے کا جو آپ نے کام کیا ہے, دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے. سبحان اللہ. برکت رہے. توجہ ہے؟ بے شک. ارے ہے توجہ. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, 1400 سال پہلے اترا ہے میرا قرآن. اب 1400 سال پہلے کی دنیا کو دیکھیے آپ. 1400 سال پہلے ہندوستان تھا. توجہ ہے؟ ایشیا تھا, افریقہ تھا, آسٹریلیا تھا جناب والا. ہاں بہت سارے بر اعظم تھے. بے شک. سبحان اللہ. بہت سارے بر اعظم تھے, مگر پوری دنیا میں اگر کسی نے 1400 سال پہلے سائیکل بنائی ہو تو مجھے بتاؤ. کسی نے 1400 سال پہلے موٹر سائیکل بنائی ہو تو مجھے بتاؤ. کسی نے 1400 سال پہلے اگر مائک بنایا ہو تو مجھے بتاؤ. 1400 سال پہلے اگر کسی نے چاند پہ جانے کا سپنا دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ. چاند پہ پلاٹنگ ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ. سمندر میں روڈ بنے ہو تو مجھے بتاؤ. 1400 سال پہلے کوئی ٹرک آیا, کوئی پلین ٹرین آئی, کوئی کار آئی. 1400 سال پہلے جناب والا یہ آئک مائک پھائک آئے, یہ بجلی آئی. 1400 سال پہلے زمانے میں کوئی جناب والا ترقی کی کوئی چیز نظر آئی؟ آپ مجھے بتائیے. دنیا میں 1400 سال پہلے, آج ماسٹر صاحب کہتے ہیں شکشا کی بات کرو, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں شکشا کی بات کرو, انجینئر صاحب کہتے ہیں شکشا کی بات کرو. شکشا 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 شکشا, کان پک گئے میرے سنتے سنتے شکشا 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 شکشا. لیکن میں جناب والا آج کیمروں کے سامنے آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتا سکتے ہو کہ شکشا کب آئی ہے؟ آپ بتا سکتے ہو کہ جناب انجینئر صاحب آپ بتائیے شکشا کا پراروپ جو آپ زمانے میں دیکھ رہے ہو کب سے آیا ہے اس دنیا کے پردے پہ؟ میں جہاں تک جانتا ہوں اور جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے مانو سماج کی, مجھے معلوم ہے کوئی یونیورسٹی 1400 سال پہلے دنیا میں نہیں تھی. 1400 سال پہلے اگر کوئی یونیورسٹی ہو تو مجھے عمران حنفی کو دکھاؤ. شومی کوئی تم جا ایک کالج کا نام بتاؤ. جناب والا میں نے جتنے بھی کالج دیکھے ہیں وہ 1000 سال کے اندر کے ہیں. جتنی بھی یونیورسٹیاں دنیا میں دیکھی ہیں 1000 سال کے اندر کی ہیں. within 1000 years یا within 1500 years, 1500 سال کے اندر دنیا میں یونیورسٹیاں ہیں. میں پوچھتا ہوں اللہ تو وہی ہے جو 1500 سال پہلے ہے, آج بھی وہی اللہ ہے. اور انسانوں کا جہاں تک سوال ہے تو تم 5.8 کے ہو, 5.7 کے ہو, 5.5 کے ہو. وہ 12 فٹ کے ہوا کرتے تھے مگر وہ جناب وہ نہ کر سکے جو تم نے کر لیا. مولانا نام ذہن سے نکل رہا, ارشاد صاحب ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. اب سکون کے ساتھ آپ سنیں گے کہ نہیں؟ یہ جو ادھر سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو کرسی نہیں ملی کیا؟ کرسیاں کم پڑ گئیں, آپ کو انتظام بڑا کرنا چاہیے تھا. یہ حضور کا جلسہ ہے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. خیر چلیے تھوڑی تکلیف اٹھا لیں. کرکٹ دیکھنے کے لیے بھی کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہو, کوئی بات نہیں, کھڑے رہ بھی جاؤ گے تو. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. کلمہ شریف پڑھیں بلند آواز سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف بھی پڑھیں ایک مرتبہ. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. بچے باہر کے بھی پڑھتے ہیں بھائی مولانا قمر صاحب, یہاں پر باہر کے بچے بھی پڑھتے ہیں. باہر کے بچے بھی ہاں جاگیروں پہ کھانا کھاتے ہوں گے, گھروں پہ یہ بنتا ہے مدرسے ہی میں. وہ ہمارے سنبل میں جو رواج ہے وہی ہے. ہمارے وہاں بھی جو دیہات میں مدرسے ہیں, بلکہ شہر میں بھی کچھ مدرسے ایسے ہیں کہ جاگیروں پہ کھانا کھاتے ہیں. نانکار والوں اس کے ثواب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تم. کوئی میرے مہمان کے لیے دل کھول دے, وہ صرف ناشتہ کرا دے اسے. کبھی میرے پاس کام کے لیے آئے گا
تو میں پوری کوشش کروں گا، چونکہ یار میرے مہمان کو رسپیکٹ دی تھی بھائی، یہ ہمارا آپس کا سب کا معاملہ ہے۔ آپ کے گھر پہ آپ کے مہمان آئے، پڑوسی نے اس کو اچھا ناشتہ کرا دیا، کہیں آپ کھیتوں کی طرف لے گئے، جنگلوں کی طرف گھمانے کے لیے لے ہی جاتے ہیں مہمانوں کو شام کے وقت میں، ادھر سے آ رہے تھے، کسی نے بلایا اور آپ کو مہمان کو اور آپ کو ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ناشتہ کرایا، چائے پانی، بڑا سمان بڑھے گا۔ جب ہم اپنے مہمان سے محبت کرنے والوں کو اتنا پیار دیتے ہیں تو وہ پیغمبر جو دنیا میں آتے ہی امت کو یاد کر رہے تھے، جنت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ معراج میں گئے تب بھی امتیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ تو ذرا سوچو ان کے مہمانوں کو جب تم اولاد کی طرح کھانا کھلاؤ گے، اولاد کی طرح۔ مجھے معلوم ہے اپنی طرف سب جگہ یہی ہے ماشاءاللہ حسان بھائی، ہر جگہ اولاد کی طرح کھانا۔ عید بقرعید پہ کپڑے بنواؤ گے، دستار بندی ہوگی تو اپنی طرف سے دیگ اور پتیلا چڑھواؤ گے۔ وہی ہمارے مولانا صاحب کی دستار بندی ہے۔ مولانا صاحب تمہاری دستار بندی میں جتنے بھی مہمان ہو، الگ سے کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، ہمارے گھر پہ ہوگا۔ بعض جگہ تو اتنا زبردست معاملہ ہوتا ہے کہ وہ فارغ ہونے کے بعد بھی اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے ہیں جہاں پہ کھانا کھایا تھا۔ تو جب وہ تمہیں یہاں نہیں بھول رہے ہیں تو وہاں کیسے بھولیں گے؟ اور انشاءاللہ وہ تو رب کے کرم سے یقیناً وہ تو اور آپ بھی جنت میں جائیں گے، اور کسی وجہ سے کچھ ڈاؤن ہوگا عمل کا معاملہ تو سزا تو قبر میں مل ہی گئی ہے، رب نہ دے کسی کو بھی قبر کی سزا، لیکن بہرحال میدان قیامت میں وہ باعمل حافظ قرآن، میں باعمل کہہ رہا ہوں، جو حفاظ بنتے انہیں باعمل بھی بننا چاہیے، 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں، امامت پہ تو پڑھتے ہی ہیں، گھر پہ آئیں تب بھی پڑھیں، 5 وقتہ پابندی کریں، باعمل بنیں اور اخلاق بھی اچھا رکھیں۔ تو جب قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں گے پہچان جائیں گے، یار یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، انہیں ہم ابا جی کہتے تھے، یہ ہمارے بڑے بھیا ہیں، یہ چھوٹا بھائی ہے ہمارا۔ انہیں پریشان دیکھیں گے، رب کے کرم سے امید رکھو، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مالک تو نے اپنے کرم سے مجھے جنتی بنایا ہے، انہوں نے مجھے کھانا دنیا کی محبت میں نہیں دین کی محبت میں کھلایا تھا، نہ تو میں ان کا رشتہ دار تھا، نہ میرا کوئی ان سے سمبند تھا، نہ دور کا ناتی رشتہ دار، کچھ نہیں، انہوں نے تو مجھے کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی بنائے، مجھ سے محبت کی، صرف اور صرف اس لیے کہ میں تیرے نبی کا مہمان تھا، میں مدرسے میں پڑھتا تھا۔ یا اللہ جب تو نے ہم پہ فضل کے بادل برسائے ہیں، وہ جنت کا تحفہ عطا کیا ہے، مالک تیرا کتنا بڑا کرم ہوگا اگر ہمارے ساتھ یہ ہمارے جاگیر والے بھی جنت میں چلے جائیں۔ تو رب کے کرم سے امید رکھو، وہ بڑا کریم ہے، جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو بجلی کو کڑک، شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، ایک مانگو تو 100 دیتا ہے، یار 100 نہیں 100 دیتا ہے، چھپر پھاڑ کے نہیں، وہ لینٹر پھاڑ کے بھی دے دیتا ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے میرے ساتھیوں، اتنا دیتا ہے کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ رب کے رحم سے امید رکھو، رب فرمائے گا او حافظ قرآن تو فکر کیوں کرتا ہے، پہچانتا جا، تلاش کرتا جا، دیکھ لے کون کون ہے جو نبی کے دین کے لیے تجھ سے محبت کرتا تھا، صرف کھانا کھلانے والا نہیں، صرف پانی پلانے والا نہیں، جو بھی تجھ سے محبت حضور کے دین کی وجہ سے کرتا تھا، اس لیے کرتا تھا کہ تو نبی کا مہمان ہے، پہچان لے میرا کرم شامل حال ہے، انگلی تھامتا جا، جنت میں داخل کرتا چلا۔ اور وہ اتنا بڑا کریم ہے سبحان اللہ، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، لوگوں بخشنے والا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے، اللہ اللہ وہ بڑا کریم ہے، مدد کرنے والا وہ، اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ، آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا وہ، اور جب مدد کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو امید کا دروازہ کھولنے والا وہ۔ ابھی ترکی میں بڑا بھیانک، بہت بھیانک زلزلہ آیا، اس کا میں ذکر کروں گا، مگر میں نے ابھی ایک تصویر دیکھی، کسی نے مجھے بھیجا، اس میں لکھا
ہوا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد ایک دودھ پیتا بچہ ریسکیو کیا، بہت مشکل کے بعد وہ عمارت سے ڈھانچہ گر گیا تھا، اس بچے کو نکالا گیا۔ بتا اس ڈھانچے میں جہاں بڑے بڑوں کا دم ٹوٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی میاں، لوگوں کی آہیں نکل رہی ہیں، ویران ہو گئے، ملبوں کے ڈھیر بن گئی، پوری عمارتیں، پورے محلے ملبوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے، بڑے بڑوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں، مگر وہ دودھ پیتا بچہ اپنا انگوٹھا منہ میں کیے ہوئے ہے۔ تبھی کسی اخبار والے نے فوٹو لے لیا، 48 گھنٹے کے بعد وہ بچہ نکلا، تب بھی منہ میں انگوٹھا کیے ہوئے تھا۔ وہ کون ہے جس نے اس بچے کی جان بچا لی؟ میرا خدا ہے، میرا پروردگار ہے۔ اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے۔ ان مدرسوں کا فائدہ دیکھو، سبحان اللہ، تمہیں اندازہ نہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب ایسے ہوں گے تو کیسے کام چلے گا، مگر بعض کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مدرسوں کے بچوں پہ نگیٹو باتیں کرتے ہیں، منفی تبصرے کرتے ہیں، ان کے لباس پہ پھپکیاں کسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یاد رکھنا نادانو، یہ مدرسوں کا فیضان ہے۔ جب مسجدوں کی میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تمہاری محرابوں میں قرآن پڑھا جا رہا، یہ مدرسوں کا فیضان ہے کہ پوری یار تم ظہر پڑھے بغیر کام کرتے ہو، اثر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء بھی غائب، اور جناب والا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہو، صبح کو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ مگر یہ ذرا سے بچے، کوئی سوار سے آیا ہے، کوئی کیمری سے آیا ہے، کوئی بلاسپور سے آیا ہے، بعض بچے تو دوسرے صوبوں کے آتے ہیں، بہار سے آئے، بنگال سے آئے، جھارکھنڈ سے آئے۔ یہ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، ان کے تم ہی ماں باپ ہو، ان سے محبت کرو، نفرت نہ کیا کرو۔ 4-5 دن گھر سے باہر رکھو تو ماں کی یاد آتی ہے۔ ان بچوں کی قربانی تو دیکھو کہ کس طرح سے دور رہتے ہیں۔ مولانا قمر صاحب ہم ساتھ پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی بقرہ عید کا ٹائم آیا دن گنتے تھے کہ کب بقرہ عید آئے گی، کب گھر جا کر کے ماں کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے۔ آج اگر کوئی عالم فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے، اس کے پاس کچھ دولت اکٹھی ہو جائے تو لوگ اعتراض تو بہت کرتے ہیں، مگر کامیابی کے پیچھے چھپا ہوا اتیت نہیں دیکھتے، اس کا ماضی نہیں دیکھتے۔ اس نے جنرل ٹکٹ کے ساتھ، اس نے جنرل ٹکٹ سے سواریاں کی ہے، جنرل ڈبوں میں دھکے کھائے ہیں، کتنی پریشانی اٹھائی ہے۔ 15 سال تک ایک طالب علم محنت کرتا ہے، دال روٹی کھاتا ہے، تب جا کر کے مولانا قمر مصباحی بنتا ہے، تب جا کر کے وہ ایک عالم دین بنتا ہے۔ او بھائیو، کسی عالم کو اگر تم خوشحال دیکھو تو اس سے حسد نہ کیا کرو، اس کا ماضی دیکھ لیا کرو، اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا کرو، اور اپنے بچوں سے کہا کرو کہ بیٹا ہمیں تمہیں عالم دین بنانا ہے، ہمیں قرآن پڑھانا ہے، تاکہ تمہارا دین بھی سلامت رہے، اور جس کا دین سلامت رہتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سوار دیتا ہے، اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا، اللہ اسے بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ رات میں عشاء کے دیکھو مغرب کی نماز پڑھی بچوں نے، مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں، عشاء کے بعد بعض مدرسوں میں جہاں مغرب بعد کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد بچے قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے، سبحان اللہ، قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے حضرت۔ اور ہمارے مسلمان رمضان شریف میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، بس ان بچوں کی قربانی تو دیکھو یار، صرف اعتراض کرتے ہو، مثبت پہلو نہیں دیکھو گے ان بچوں کا۔ وہ فرشتے نہیں ہیں، ویکنس ہو سکتی ہے، جی بے لیکن شک، بے نانکار شک۔ والو تم نے مدرسے کو فروغ دیا ہے، چلا رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اساتذہ کو خوب رسپیکٹ کر رہے ہو، اس لیے تمہیں سلام کروں گا۔ تمہارے لیے میرے دل میں اس لیے بھی جگہ ہے کہ ادارہ دیکھا تو دل خوش ہو گیا، وہ تشہیر العلوم ہے ہی واقعی، اللہ نے چاہا تو اس کی تشہیر ہو ہی جائے گی، بے شک، سبحان مشہور اللہ، ہو ہی جائے سبحان گا۔ اللہ۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے میرے ساتھیوں کہ ان بچوں کی قربانی دیکھو۔ مغرب سے عشاء تک قرآن پڑھا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء سے 11 بجے تک 12 بجے تک قرآن پڑھا، اور رات میں جب سوئے ہیں نا تو سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، چونکہ جو موبائل چلاتے ہوئے سوتا ہے وہ نیند میں بھی موبائل ہی چلاتا ہے، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے سوتا ہے وہ نیند میں بھی قرآن ہی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صبح کو وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ گئے، استاذ بھی اٹھ گیا، وہ استاذ جسے تم 12-15 ہزار روپے دے کر کے اپنا غلام سمجھتے ہو، وہ استاذ بیچارہ 4 بجے اٹھ گیا اور کمچی لے کے بچوں کا سبق یاد کرا رہا ہے۔ تم نے
تو ناشتہ بھی کر لیا بغیر نماز فجر پڑے ہوئے ان بچوں کی پیشانی کو چوما کرو، ارے ان کی گرد راہ کو جھک جھک کے سلام کیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک دور آئے گا جب مدارس کے طلباء کو حقیر سمجھا جائے گا، جب علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے طلباء کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا، اے طالبان علوم نبویہ دل تھوڑا نہیں کرنا، جب تم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہو تو آسمان سے فرشتے نکل پڑتے ہیں اور تمہارے راستوں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر دنیا تمہیں مادیت نہ دے، مادیت سے دور بھی رہنا چاہیے، میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر تمہیں اچھی تنخواہیں نہ دے تو تم دل تھوڑا نہ کرنا، دین کو چھوڑ مت بیٹھنا، علم دین سے اپنا رشتہ مت توڑ لینا، دین کا کام تم ہی کو کرنا ہے۔ دنیا میں جو مل رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں ملے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بعد مرنے کے تمہیں جو اجر ملے گا اس کا تم حساب بھی نہیں لگا سکتے ہو، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو، تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اور حافظ قرآن سے پتا ہے رب کیا فرمائے گا، بشرطے کہ وہ عامل ہو، بشرطے کہ وہ عمل کرنے والا ہو، اور اللہ چاہے تو ویسے بھی وہ تو مالک ہے، خالق ہے۔ رب فرمائے گا او حافظ جنت کے دروازے میں داخل ہو رہا ہے نا، یہ کہہ لو کہ جنت کی باؤنڈری میں داخل ہو رہا ہے، اب قرآن پڑھنا شروع کر دے اور سن رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، آرام آرام سے پڑھنا، جلدی جلدی مت پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کر دے۔ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، آل عمران پڑھے گا، سورہ نساء پڑھے گا، سورہ مائدہ پڑھے گا، سورہ انعام پڑھے گا، سورہ اعراف پڑھے گا، سورہ انفال پڑھے گا، سورہ توبہ پڑھے گا، وہ سورتیں پڑھتا چلا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے پڑھتا چلا جا، آگے بڑھتا چلا جا، جب تو وہ ناس پہ پہنچے گا، سین پر الحمد سے لے کر وہاں تک جتنے رقبے میں چلا ہے ساری جنت تیری ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت فیضان غوث اعظم، عظمت قرآن، شان قرآن۔ نانکار والوں تم نے کھانا کھلایا ہے، محبت کی ہے، مدرسے کا تعاون کیا ہے، جلسے میں بھی تعاون کیا ہے، آئے بھی ہو، محبت میں بیٹھے ہو، دل تھوڑا نہ کرنا۔ یہ 3 بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں اللہ نے چاہا یہ 300 کو بنائیں گے۔ ذرا زور سے بولو یار، زور سے بولو اور آواز آئے، زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ 300 بچوں کو بنائیں گے، وہ 300 3000 کو بنائیں گے۔ علم کا چراغ ہے، پھلتا پھولتا چلا جائے گا، جلتا چلا جائے گا۔ اور یہ ذرا ذرا سے بچے ماشاءاللہ جو آپ کے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، دیگر حفاظ کرام کی جماعت کے ساتھ دنیا کی طاقتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے جو آئے دن قرآن کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک ملک میں قرآن بھی جلایا گیا معاذ اللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو جلا کر کے قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن کو اگر چھپوانا بند کر دیا جائے، قرآن پاک کی پریسوں پہ پابندی لگا دی جائے تو شاید قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی، قرآن مٹ جائے گا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، نانکار والوں میری طرف دیکھو، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں نادانوں، یہ جو مدرسہ چل رہا تشہیر العلوم، یہاں کے 3 بچے کھڑے ہو گئے اور چیلنج کرتے ہوئے ان سے کہنے لگے سبحان اللہ۔ آئی حضرت تشریف لائیے ماشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں۔ آئیے عثمان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں ہمارے عثمان ہارونی صاحب ماشاءاللہ، خیریت سے ہیں بھائی ماشاءاللہ۔ کلمہ شریف پڑھے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وقت بھی کم ہے، میرے فوراً بعد پھر ہارونی صاحب تشریف لائیں گے۔ حضرات میں یہ کہہ رہا تھا یہ کہ تینوں حافظ قرآن حفاظ کھڑے ہو گئے، سینہ سپر ہو کر کے دنیا والوں سے کہتے ہیں حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا۔ سارے لوگ پڑھے میرے ساتھ، حق کا پیغام مٹ نہیں۔ جو قرآن جلا رہے ہیں، قرآن کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، وہ ایک اپنے لکھنؤ کا بھی تو تھا نا وسیم نام کا، وقت تو سنا کچھ اور نام ہو گیا ہے اس کا، وہ قرآن بدلنے چلا تھا، قدرت نے اسی کو بدل دیا، وہ ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ اب تو حکومت نے بھی اس کو لات مار دی، نہ دنیا کا رہا، نہ دین کا رہا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہاں تو پٹائی ہونا ہی ہے مگر یہاں بھی رسوائی شروع ہو گئی۔ ارے یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ قرآن رب کی کتاب ہے، جو قرآن کو مٹانے کی بات کرے گا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ 3 بچے تو تمہارے تشہیر العلوم کے، اور اگر میں مدارس جوڑ لوں پورے سوار کے ضلع رامپور کے تو میاں 1000 تو ضلع رامپور ہی میں نکل جاتے ہوں گے حفاظ۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جتنی مخالفت بڑھ رہی ہے قاری احمد
محمد علی صاحب اتنے ہی حفاظ بڑھ رہے ہیں. پہلے مسجدوں کے متولی تلاش کرتے تھے, مفتی شاہد صاحب کے پاس پہنچ گئے. رامپور میں مولانا قمر صاحب کے اساتذہ, ہم سب کے اساتذہ رہتے ہیں وہاں پر, ان کے پاس پہنچ گئے کہ صاحب ہمیں حافظ جی کی ضرورت ہے. پہلے حافظ کم تھے, مسجدیں زیادہ تھیں. اب حالت یہ ہے کارخانے بھی کم پڑ گئے, مسجدوں کو کم پڑے ہوئے تو کافی زمانہ ہو گیا. اب تو بات یہ ہے کہ ایک ایک مسجد میں کئی کئی حافظ قرآن شریف سن بھی رہے ہیں, سنا بھی رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے قرآن مٹ جائے گا, مگر ضمیری سچائی یہ کہہ رہی ہے کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, عظمت قرآن, جشن دستار بندی, مسلک اعلی حضرت. واہ 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 واہ, کیا اللہ بات. خوش رکھے, جزائے خیر. سب کو, آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو خوش رکھے. ذرا زور سے بولے. تینوں بچوں کی طرف سے پڑھ رہا تھا, حق کا پیغام مٹ نہیں. پورا مجمع پڑھے, میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا چونکہ مجھے اپنے دونوں مہمانوں کا خیال ہے, اور الحمدللہ میں ان اسٹیجی لوگوں میں سے ہوں جو اپنے بعد والوں کو خیال کرتا ہوں. اور بھی ہیں مگر میں بھی ان میں سے ہوں. خواہ مجھے 30 منٹ بولنا پڑے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے بعد ہوتا تو میں بھی تو ویٹنگ لسٹ میں ہی ہوتا. اس لیے خیال رکھنا چاہیے اہل اسٹیج کو بھی ایک دوسرے کا. ماشاءاللہ مجھ سے پہلے والوں نے میرا خیال کیا تو میں اپنے بعد والوں کا خیال کروں گا. الحمدللہ. پڑھیے ذرا زور سے سبحان اللہ. حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا دین. ارے آپ تو دعا دے دو بزرگوں, ہمارے وہی کافی ہے. یہ پیسہ دینے کے لیے تو جوان بہت ہیں, آپ تو بڑے ہیں ہمارے ماشاءاللہ. بیٹھیے, اللہ خوش رکھے آپ کو. حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا, دین کا نام مٹ نہیں سکتا. ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی, ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا بھائی, بہت. ارے بہت سی مرغیاں حلال ہو گئیں قرآن کو مٹانے والی. اور تسلیمہ نسرین تھی بنگلہ دیش کی, ایسی بیماری میں گرفتار ہے کہ بتا بھی نہیں سکتی. سلمان رشدی تھا, وہ بھی ٹیڑھا ہو گیا. اور یہ اپنے بھارت میں یہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا. منحوسوں کا زیادہ نام لینا صحیح نہیں ہے پاکیزہ جلسوں میں. میں نے تو ایک دن ویڈیو کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا, تو اس میں ایسے رو رہا تھا جیسے بلی, جیسے وہ جو کھسیانی بلی کھمبے کو نوچتی ہے. وہ تو یہ اچھا کہ کھمبے پہ کرنٹ نہیں آ رہا ورنہ وہیں پچک جائے گی. ارے ذلت ان کے مقدر میں ہے جو قرآن سے ٹکرائے گا. اور نانکار والوں سے سبق حاصل کرو, خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں, مجھے بتا رہے تھے نواب بھائی نے بھی بتایا, مولانا قمر صاحب نے بھی بتایا کہ ماشاءاللہ اس بستی کے لوگ الحمدللہ ان بستیوں جیسے ہیں جو بچوں کو بالکل آل اولاد کی طرح پالتے ہیں. مہمان سخاوت تو نظر آ ہی رہی ہے ماشاءاللہ. اور جو باقی یہ بعد میں نظر آ جائے گی عثمان بھائی الحمدللہ. کیوں بھائی عثمان بھائی الحمدللہ سخاوت تو ہے ہی ماشاءاللہ. میری طرف دیکھیے ذرا, مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھئی اب تو تقریر مختصر ہوگی. عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. چمن رہے گا پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. بس یہ واقعہ سناؤ پھر تقریر ختم. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو, اگر بچے پڑھیں گے تبھی تم آباد رہو. بہت اچھا بول رہا, تبھی تم آباد رہو گے. دیکھو تعلیم, حضور علم کے بارے میں پتا کیا کہتے ہیں؟ علم اجالا ہے. علم حسان بھائی جب اجالا ہوگا تبھی تو اندھیرا ختم ہوگا. آج گاؤں گاؤں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ پارٹی بندی کے, خاندان کے, گروپ بندی کے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے. بلکہ میں تو غیر مسلموں سے بھی کہتا ہوں بھائی لڑنے کی کیا ضرورت ہے, مت لڑو. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سنبھال کے رکھو. بچوں کو پڑھاؤ, MBBS بناؤ, عالم بھی بناؤ, فقی بناؤ, انجینئر بناؤ, مگر پہلے انہیں دین کی ضروری تعلیم دو. ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی, ابا کا جنازہ رکھا ہے تو ناپاک دور کھڑا ہوا ہے, روح تڑپ رہی ہوگی کہ بیٹے تیرے لیے میں نے دن کو دن نہیں سمجھا, رات کو رات نہیں سمجھا, اور تو اتنا بد نصیب, تیرا باپ بھی بد نصیب کہ تیرے باپ کو اپنے بیٹے کی دعائے جنازہ نصیب نہ ہوئی, اور تو ایسا بد نصیب ہے کہ تجھے اپنے ابا کا جنازہ نصیب نہیں ہوا. تب احساس ہوگا. تو اس امیر سے تو وہی غریب
بچہ جو رکشہ چلاتا ہے مگر بیٹا مدرسے میں قرآن سناتا ہے. سبحان اور اللہ. جب جنازہ رکھا ہوا ہوگا سامنے وہ حافظ قرآن اگرچہ وہ ناظرہ خواہ ہو حافظ نہ ہو ناظرہ خواہ ہو مگر صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن شریف پڑھتا ہو وہ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے کہے گا نا اللہ اکبر اس کے بعد ثنا پڑے گا دوسری تکبیر کے بعد درود پڑے گا تیسری تکبیر کے بعد پڑے گا اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ایک بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے لیے جو درد ہوگا جو سوز و گداز ہوگا وہ دوسروں کے دلوں میں شاید نہیں ہوگا. اور دعا تبھی زیادہ قبول ہوتی ہے جب درد زیادہ ہوتا ہے لگن زیادہ ہوتی ہے اور رقت زیادہ ہوتی ہے. دل بھی رو رہا ہے آنکھیں بھی برس رہی ہیں مالک میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. وہ باپ جب میں گھر سے پڑھنے جاتا تھا قرضہ اوروں سے لیتا مگر مجھے دیتا تھا. وہ باپ جو جمعرات کو چھٹی کے دن انتظار کرتا تھا اور جب تک میں پلٹ کے نہ آ جاؤں میرا باپ کھانا نہیں کھاتا تھا. یا ماں کا جنازہ رکھا ہے تو دل قطاری ہے رو رہا ہے دعائے جنازہ پہ پڑھ کے فارغ ہو گیا چوتھی تکبیر کہی نماز سے فارغ ہو گیا اور اس کے بعد رو رہا ہے قبرستان کی طرف جا رہا ہے تو غریب کا بیٹا مگر اس کے باپ کی روح مچل رہی ہے مالک میرے بیٹے نے دولت تو نہیں کمائی مگر جنت میں جانے کا سامان ہو گیا ہے میرے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے. رب کے کرم سے امید ہے رب فرمائے گا فرشتوں اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو. فرشتے کہیں گے مولا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے گناہ بہت زیادہ ہے. رب کہے گا فرشتوں میں غفار بھی تو ہوں میں ستار بھی تو ہوں میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں رحیم ہوں میں کریم ہوں. اے فرشتوں تم اس کے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہو میں اس کے بیٹے کی دعاؤں کو دیکھ رہا ہوں اس کے بیٹے کی تلاوت کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا ہمارے بہت سے ملنے والے ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر ہیں مگر کلینک میں قرآن ہمارے سنبل میں ہے کلینک میں قرآن شریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر بھی بنو. میں نے یہ کہا تم سے کہ گاؤں میں دیہات کی زندگی میں ساری باتیں بہت اچھی ہیں کھانے کی چیزیں اچھی ملتی ہیں آب و ہوا اچھی ملتی ہے اپنے دالانوں پہ بیٹھکوں پہ درخت ہوتے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ بہت ڈینجر چیز ہے بھائی صاحب. جھگڑوں سے تو بچو جیسے ماسک لگا کے کرونا سے بچتے تھے نا ایسی گردن دبا کے جھگڑوں سے بچ جاؤ اسی میں بھلائی ہے. اپنے بچوں کو کام کاج پہ لگاؤ سارے بدلے تم مت لو کہ مجھے ایسے کہہ دیا گھور کے دیکھ رہا تھا اب رائفل نکال اس نے ڈنڈا نکالا تم نے رائفل نکالی. ارے ڈنڈے کے بدلے میں ڈنڈا بھی نہ نکالتے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مگر نکالتے چلو ڈنڈے ہی نکال لیتے مگر رائفل نکال کر کے لائے. غصہ آپے سے باہر ہے کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دو بدلہ لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے وہ انتقام لے لے گا. تم برداشت کر دو تم برداشت کرو. کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے سے اگر لڑائی بچتی ہو تو ہٹ جانا چاہیے اپنا بھی فائدہ ہے مخالف کا بھی فائدہ ہے اور مخالف کو یہ سوچنا چاہیے. میں بھی دیہات میں رہتا ہوں مولانا قمر صاحب مجھے پتا ہے جو حالات دیہات کے رامپور میں ہے نا وہی حالات سنبل میں ہیں. دیہات کی زندگیاں بہت اچھی ہوتی ہیں مگر جھگڑے بہت ہوتے ہیں. ارے الیکشن ختم ہو گئے جس نے جسے ووٹ دے دیا یار بات ختم. اپنی اپنی محنت کرو اللہ تمہیں جزائے خیر دے کوشش کرو مگر آپس میں بھی دعا سلام رکھو. ہمارے اندر کوئی خاندانی دشمنی تھوڑی ہے دین کی دشمنی تھوڑی ہے. ہماری طرف کئی گاؤں ہیں ماشاءاللہ دونوں پردھان آپس میں دعا سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کے گھر پہ جاتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں ہر جگہ یہ ماحول بنے اور دوسرا اگر سلام نہیں کرتا تو اس کا کردار ہے تم جھک کے سلام کرو. حسان وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ادب سے جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے. نہ اس میں رہنا کہ وہ بڑھ کر سلام کرے بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے. تم سلام کرو گے ایک دن اسے شرم آ ہی جائے گی. ادب میں ذرا ترنم میں پڑھ دیتا ہوں ذرا. ادب سے جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے. نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے جھگڑے ختم کرو بچوں کو پڑھاؤ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں. بہت اچھا پیغام. ہو سکتا ہے پارٹی بندی چلتی رہتی ہے سب کی اپنے اپنا ایک وہ ہے لیکن مجھے اعظم خان صاحب کا ایک جملہ بہت اچھا لگا بھائی. انہوں نے بولا تھا کہیں پہ وہ میں نے اور جگہ تقریر میں بولا سب کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اپنی نسلوں کے بارے میں اگر تم بھی نہیں سوچو گے تو 7 سمندر پار سے تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا.
तुम्हें ही पढ़ाना पड़ेगा। देख तालीम का ज़ौक़ कैसे होता है। हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ अल-मुतवफ़ा 182 हिजरी, इमाम आज़म अल-मुतवफ़ा 150 हिजरी, ये शागिर्द हैं इमाम आज़म के, बड़े ज़हीन थे, मगर माँ घर की हालत सही नहीं थी इमाम अबू यूसुफ़ की। तो एक दिन देख लिया इमाम आज़म ने, पेशानी समझ गए बच्चा ज़हीन है, और कहा बूढ़ी औरत इस बच्चे को मुझे दे दे, मैं तेरे बच्चे को पढ़ाऊँगा। यार टीचर भी हो तो फिर हमारे इमाम आज़म जैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज़ इमाम आज़म की इल्म हदीस पे बात करते हैं, वक्त होता तो बताता इमाम आज़म की बात करते हो। अरे हमारा इमाम आज़म तो खुदा की कसम वाकई में आज़म ही है। हक है, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम शाफ़ई इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं, और इमाम मोहम्मद इमाम आज़म के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहा बूढ़ी अपने बच्चे को भेज दे, तो बाज़ औरत, हालांकि वो बिलाशुबा उनकी माँ थी, मगर उनका ज़ौक़ नहीं था पढ़ाने का, और आप खामोशी से ले आते थे। अरे अबू यूसुफ, कहा याकूब नाम था, कहा याकूब बेटे आ जाया कर। अब वो चले जाते तो उनको भी ज़ौक़ था। और इल्म की प्यास तो ऐसी होती है कि मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। एक दफ़ा ज़ौक़ हो जाए। कितने बच्चे अशरफी में पढ़ते थे, पूछो कमर भाई से। हम लोग तो खैर घर से माली हालत में ठीक थे, कितने बच्चे ऐसे थे। एक बच्चा था नहीं, वो बिहार का, वो कई बच्चे थे कि रमज़ान शरीफ में जो नजरा, ये जो आजकल नजरानों पे भी एतराज़ करते हैं ना मसाजिद के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने कारोबार बनाया, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको मिलता है खुशी से, उस पर भी कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। तो रमज़ान शरीफ में जो नजराना मिलता था, उस नजराने से पूरे साल की तालीम का खर्चा करता था। बरकाती हॉस्टल में वो बच्चा रहता था, तो बड़ा वो बताता था अपने हालात के, हज़रत आधा नजराना मैं घर पे दे देता हूँ हसन भाई, और आधा नजराना मैं अपने लिए पढ़ता था। वो उसको प्यास थी इल्म की। ये तो प्यास ही ऐसी है, लग जाए तो ख़त्म कहाँ होती है। फ़कीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी फरमाते थे कि पढ़ने की शुरुआत तो यानी पढ़ने की शुरुआत तो तब होती है जब फारिग हो जाता है बच्चा। वो तो ज़ौक़, अरे इल्म तो एक समंदर है ना, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसकी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पे भी कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं। आला हज़रत का लिखा हुआ फतावे रज़विया का खुतबा नहीं पढ़ा जाएगा इन ऐन गैनों से। हाँ, आला हज़रत को बाद लोग कहते वो सिर्फ मौलाना ही तो थे। अबे मौलाना नहीं थे, पढ़ के देख आला हज़रत को। वो हज़रत शरफ़ मिल्लत ने कहा था कि क्या था वो शेर, कि मीनारे कसरे रज़ा तो बहुत बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखा दो। फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदायत बख्शिश ही पढ़ के। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, इल्मे आला हज़रत। वाह वाह हसन भाई, वो आला हज़रत ने जो मुफ्ती के लिए उलूम बताए हैं ना, उलूम, जिसका इमला सही ना हो और जिसकी उर्दू सही ना हो, उर्दू तो उर्दू, जो आलमियत सही से पढ़ा हुआ ना हो वही ना पढ़ पाएगा नकल के साथ। रटना तो दूर की बात है। मेरे आला हज़रत, अबे दुनिया ने कोई आला हज़रत बिलाई वजह माना। मैं देख रहा हूँ, मैं उन मुजाविरों की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक मुजाविर साहब, मुजाविर भी नहीं कहना चाहिए, डाकू है। मुजाविर तो एक अच्छी इस्तिलाह है भाई, जो खिदमत करते हैं मज़ाहिर की। वो एक औरत का वो बांध रहा है मामा, ये आला हज़रत से चिढ़ते यूं ही तो हैं। अरे आला हज़रत का जो मौक़िफ़ है वो तने तनहा उनका थोड़ी है, वो तो वो है जो हुजूर ने दिया, सहाबा का है, अहले बैत का है। और अपने भारत की बात करो तो जो गरीब नवाज का मौक़िफ़ है वही आला हज़रत का है। आला हज़रत से चिढ़ने की वजह यह है कि चूंकि इस सदी में नाम उनका ज़्यादा लिया जाता है, इसलिए चिढ़ते हैं। और मकसद क्या है कि मज़ारों पे बैठ के डाका डालें। एक औरत को छूने की इजाज़त नहीं है। अरे यार, गैर महरम हो तो देखने की इजाज़त नहीं, तुम उसके सर पे अमामा लपेट रहे हो, अमामे की भी तौहीन कर रहे हो। ऐसे ही लोग आला हज़रत के बारे में बकवास करते हैं। अगर आला हज़रत को समझना है तो फिर सदरुल शरिया को पढ़ना होगा। आला हज़रत को समझना है तो अजमलुल उलमा को पढ़ना होगा। मुरादाबाद के सदरुल अफाजिल को समझना होगा। आला हज़रत को समझना है तो शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी को पढ़ना होगा। मुहद्दिस आज़म हिंद को पढ़ना होगा। बड़े बड़ों ने जब आला हज़रत को पढ़ा तो खुदा की कसम उन्होंने मोहब्बत के साथ यही कहा था, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये गुलू नहीं है, ये सच्चाई है। जब कुरान की आयतों के हवाले से साइंसदानों ने बकवास की तो मेरा रजा था। जो आपने ज़मीन के हवाले से किताब लिखी थी, और ऐसी किताब के बड़े बड़ों को समझने में पसीना आ जाता।
ہمارے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں. ابے جس موضوع پہ لکھتے ہیں نا کتاب کا نام بھی وہی لکھتے ہیں, یعنی کتاب کے نام سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کتاب ہے کس ٹاپک پہ, اور اسی نام سے تاریخ بھی نکل کے آتی ہے کہ کس سن ہجری میں لکھی تھی. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں. اور اشعار کی بات میں کر رہا تھا, بات خیر کافی دور نکل آئی. میں یہ کہہ رہا تھا, آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں. وہ مصر میں حضرت, مصر میں جامع ازہر میں کئی احباب نے بتایا کہ جب وہاں اعلیٰ حضرت کی کتابیں پیش کی گئیں تو وہ حیرت میں پڑے ہوئے تھے. کہہ رہے تھے یار عجم میں اتنا بڑا عالم پیدا ہو گیا, چونکہ وہ تو عرب ہیں اور اعلیٰ حضرت کی تو عربی بھی ایسی سبحان اللہ فصیح و بلیغ, بڑے بڑے لوگ. یہ سچی بات ہے اس میں. اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا جب حوالہ پیش ہو تو دیگر بزرگان دین کا بھی ہو, تاکہ دنیا یہ سمجھے, چونکہ کچھ حاسدین بھی ہیں نا, سوچتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہا ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے وہی کہا ہے جو سارے بزرگوں نے کہا ہے.